اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک میں دوسری اہم اور خاص مسنون عبادت آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں مسلمان عقل مند کا مسجد میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ٹھہرنا۔ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف مسنون کی نیت سے ٹھہرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر اہل محلہ سے ایک آدمی نے بھی اعتکاف کیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گنہگار ہوں گے محلے والے۔ اعتکاف کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کی، پھر آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا، اور 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان ابی ہریرہ قال کان یعرض علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض وکان یعتکف کل عام عشرا فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل کے ذریعے قرآن ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کا ظاہری وصال ہوا، قرآن 2 مرتبہ پیش کیا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان فی المعتکف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے متعلق فرمایا وہ گناہوں سے علیحدہ رہتا ہے اور نیکیاں اس کے واسطے جاری کر دی جاتی ہیں، اس شخص کی طرح جو تمام نیکیاں کرتا ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اپنا سر میری طرف جھکا دیتے، پس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد اعتکاف والا جو ہے اس کے لیے معنی امور کون سے ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریدا ولا یشہد جنازۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا بما لا بد منه ولا الاعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی المسجد جامع۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کی سنت یہ ہے اس کے لیے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، اور نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، اور نہ عورت کو چھوئے، اور نہ اسے مجامعات کرے، اور نہ نکلے کسی کام کے لیے سوائے ضروری حاجتوں کے، اور اعتکاف روزہ ہی کے ساتھ ہونا ہے، اور اعتکاف ایسی مسجد میں ہوتا ہے جہاں نماز باجماعت ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہ کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن 1 سال اعتکاف نہیں کیا، یعنی آپ صرف نے 1 سال اعتکاف نہیں کیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اگر کسی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے اعتکاف بیٹھنے کی تو وہ بھی سماعت فرمائے۔ حدیث کی روشنی میں اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر کی تھی کہ مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو صبح کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے۔ اب مسائل اعتکاف کیا ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اعتکاف ہر اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں پنجگانہ نماز اذان و جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، جامع مسجد شرط نہیں ہے۔ سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ مسجد حرام یعنی مکہ شریف میں ہے، اور مسجد نبوی میں ہے، پھر مدینہ منورہ میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس مسجد میں جہاں سے بڑی جماعت ہے، بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں، یعنی پہلے ذکر کیا مکہ شریف، مدینہ شریف، آپ جہاں پر بھی بیٹھ جائیں تو وہاں پہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اعتکاف کے لیے روزے دار ہونا، صاحب عقل ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ سمجھدار، آداب مسجد اور مسائل اعتکاف سے واقف صاحب تمیز نابالغ کا اعتکاف بھی جائز ہے، کیونکہ بلوغت اس میں شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہر جائے تو یہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اعتکاف سنت کا وقت 20 رمضان مبارک کے دن غروب آفتاب سے عید الفطر کا چاند نظر آنے تک ہے، لہذا جو شخص 20ویں رمضان کو غروب آفتاب کے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اس نے صحیح اعتکاف سنت موقدہ ادا کیا۔ جو بعد نماز مغرب مسجد میں آیا تو سنت موقدہ پوری نہ ہوئی۔ ہاں وہ اعتکاف سنت غیر موقدہ یا مستحب کہلائے گا، اس لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں، یعنی روزہ جو ہے وہیں آگے افطار کرے مسجد میں، وہ رستے میں نہ ہو، گھر میں نہ ہو۔ اگر رستے میں روزہ افطار ہو جاتا ہے یا گھر میں تو پھر سنت موقدہ جو اس کی نہیں ہوگی، مستحب اعتکاف ہوگا اس کا، یعنی وہ جلدی آئے تاکہ سنت موقدہ کی ادائیگی سنت اعتکاف کے علاوہ نفلی اعتکاف کے لیے، یعنی اعتکاف کے لیے نہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، یعنی سنت موقدہ جو ہے علی الکفایہ، یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے آخری رمضان کے اندر، تو اس میں روزہ ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا بندہ چھوڑ دے گا تو اس کا پھر اعتکاف جو ہے وہ سنت نہیں ہوگا، مستحب ہوگا۔ اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر کسی نے منت مانی ہے کہ میرا اگر یہ اللہ پاک کام کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس میں بھی روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ لہٰذا اگر رات کے اعتکاف کی اس نے منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں ہے، کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر دعا کبریٰ کے وقت یعنی زوال سے تقریباً 40 منٹ قبل منت مانی اور روزہ نہ تھا تو بھی یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزہ کی نیت نہیں ہو سکتی۔ نفلی روزہ رکھا تھا، اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں ہے اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہیں عورت کے کچھ مسائل۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر کے اس گوشے میں اعتکاف کرے جسے نماز و عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اور جسے مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد کہتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لیا جائے۔ ہاں وہاں کوئی تخت وغیرہ ڈال دیا جائے تاکہ مرد بھی وہاں نوافل ادا کر سکیں، کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور فرض کر لیں کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ کوئی مخصوص یا مقرر نہیں ہے، مگر جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو اس وقت کسی گوشہ مکان کو نماز عبادت کے لیے خاص کر لیا تو آپ اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے، یعنی کسی بھی روم کو جو ہے وہ نیت کر لے کہ یہ میری عبادت کی جگہ ہے، میں نے یہاں اپنی عبادت کرنی ہے، تو وہی اس کے لیے اعتکاف والی جگہ ہوگی۔ جگہ مقرر کیے بغیر عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا، سونا، دینی کتابوں کا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا، انبیاء کرام بزرگان دین کے حالات و واقعات پڑھنا، یہ سب جائز ہیں۔ اعتکاف والا نہ قولاً یعنی فضول باتیں کرے اور نہ بالکل خاموش رہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے یہ مبارک گھڑیاں تلاوت قرآن پاک ہے، نوافل، ذکر حق، فکر آخرت، درود شریف، تسبیح و تحلیل اور توبہ استغفار میں گزارے۔ نیز اپنے اہل و عیال کے لیے ضروری مشورے دینا، گھر کے لیے ضروری اشیاء کی خرید و فروخت کی بات کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں سوائے طبی حاجتوں یعنی پیشاب، پخانہ، استنجا، وضو اور بشرط ضرورت غسل کے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا حرام و ناجائز ہے۔ عورت بھی ان ضرورتوں کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے، جو اس نے جگہ خاص کی ہے نا اپنے گھر میں، باہر نہ نکلے،
کوئی مجبوری ہے تو جائے، اگر وہ جائے گی باہر بات کرے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گھر سے کھانا نہ دینے والا ہو تو ایسی صورت میں نماز مغرب کے بعد گھر سے جا کر کھانا لے آئے اور مسجد میں آ کر کھائے، وہاں گھر میں نہیں کھانا، نہ رستے میں کھانا۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد کو جانا جائز ہے، اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد کے لیے جائے، کیونکہ اس کی شرعی حاجت ہے، لیکن دوسری اذان سے صرف اتنی دیر پہلے جائے کہ وضو کر کے سنتے پڑھ سکے، نماز جمعہ کے بعد 6 سنتے پڑھے اور واپس آ جائے۔ ان مذکورہ ضرورتوں کے علاوہ حدود مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کی بیمار پرسی نماز جنازہ پڑھنے، گواہی دینے یا کسی کی مدد و اعانت کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مذکورہ وجوہات سے اعتکاف ٹوٹ گیا، جو ابھی باتیں جو بیان ہوئی ہیں، یا خود توڑ ڈالا یا کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا، تو اس صورت یہ ہے کہ اعتکاف نفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے کہ وہیں ختم ہو گیا۔ جس طرح بندہ مسجد میں جاتا ہے تو نویت سنت الاعتکاف کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، تو جیسے ہی وہ چلا جائے گا جناب اس کا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور اعتکاف مسنون جو رمضان کے اندر پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یعنی کسی حوالہ سے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی بنتی ہے، اگر وہ اٹھ گیا ہے تو 10 دن کا وہ نہیں کرے گا، صرف ایک دن کا کرے گا، یعنی ایک دن اور ایک رات۔ اور منت کا اعتکاف جو ہے وہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا اور توڑ دیا تو سرے سے اعتکاف جو ہے وہ کرے۔ مطلب اگر اس نے 5 دن کا، 6 دن کا، 10 دن کا یہ نظر مانی تھی منت کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کر دے تو میں یہ پورا کروں گا، تو اگر اس نے درمیان میں توڑ دیا تو پھر یہ نہیں ایک دن کا نہیں ہے، وہ دوبارہ نئے سر سے جناب اپنا وہ اعتکاف کرے گا۔ اگر عورت ہے تو نئے سرے سے وہ اعتکاف جو ہے وہ کرے گی۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ پاک سب کا قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقہ سب کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔